الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رب العالمین 3 ربیع الثانی شریف کا مدنی مذاکرہ اپنے کمال کو پہنچا اور الحمدللہ اس وقت مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کے ساتھ حاضر ہیں حسب معمول قبلہ نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ اور دارالافتاء اہل سنت کے مفتی حسان صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مبارک مدنی پھولوں پر مدنی مہک کے طور پر انشاءاللہ عز و جل ہم ان بزرگوں کے ملفوظات سماعت فرمائیں گے۔ قبلہ آج جو الحمدللہ رب العالمین مدنی مذاکرہ ہوا، اللہ کی رحمت سے دیگر مدنی مذاکروں کی طرح اپنی مثال آپ تھا، اور مختلف موضوعات پر جو شرعی بھی تھے، تنظیمی بھی تھے، بالخصوص معاشرتی موضوعات پر اور سلگتے ہوئے موضوعات پر سرکار امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بڑے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے۔ عمومی طور پر ڈائجسٹوں میں، مختلف چینلوں پر، مختلف ترکیبات میں کچھ لوگوں کا رجحان ویسے ہی بہت زیادہ ہوتا ہے ایسٹرونومی کی طرف، فلکیات کی طرف، ستاروں کے علم کی طرف، ماہر نجوم کی طرف آمد و رفت کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اپنی تقدیر کا معاملہ، اپنے مستقبل کا معاملہ، امتحان میں پاس ہونے کا معاملہ، شادی کا معاملہ، کامیاب زندگی گزارنے کا معاملہ، اپنے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے دنیا کی ایک تعداد ہے کہ جن کا ذہن اس طرف جاتا ہے، اور پھر بدقسمتی سے مسلمانوں کی بھی ایک تعداد ہے کہ جو ان چیزوں کی طرف مائل ہوتی ہے۔ پھر اس پر بدقسمتی یہ ہے کہ میڈیا کا ایک بہت بڑا طبقہ بھی اس ترکیب کو اختیار کرتا ہے اور لوگوں کا رجحان اس کی طرف بڑھاتا ہے۔ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو آج مدنی پھول عطا فرمائے وہ ماشاءاللہ عز و جل انتہائی جاندار و شاندار اور بہترین تھے۔ میں چاہوں گا کہ اس پر آپ مزید اگر ہماری رہنمائی کے مدنی پھول عطا فرمائیں تو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یہ پہلا ہی سوال تھا جو مدنی مذاکرے میں امیر سنت سے کیا گیا، اور اس میں امیر سنت نے بڑے واضح الفاظوں میں اس کا حکم شریعت بھی بیان کیا کہ یہ شرعاً یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا، آپ کا مہینہ کیسا رہے گا، آپ کا دن کیسا رہے گا، اور پھر اس کو یہ مختلف جو سٹارز ہوتے ہیں، بروج ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے یہ بتاتے ہیں، اور پھر اس طرح ان کے نیوز پیپر اور اس طرح کے ان کے ویکلی اور منتھلی میگزین وغیرہ بھی ان کے بکتے ہیں اس انداز پر۔ تو اس کو فرما دیا کہ یہ نہیں ہے اب وہ کہ بے نمازی بیٹھا تمہیں سارے مسئلے بتا رہا ہے، اور کوئی طوطا نکال کر تمہیں اپنے مسئلے بتا رہا ہے، فال نکال کر، اور یوں کہ ایک بے بنیاد سی باتیں ہیں، اور ایک میں تو اس کو کہتا ہوں ایک عقیدگی کی جو کمزوری ہے نا، اعتقاد کی جو کمزوری ہے۔ اچھا، حیرت کی بات ہے صاحب یہ کہ پہلے تو ایک تھا نا کہ یہ سادہ انداز ہوا کرتا تھا، سڑکوں پر بیٹھتے تھے، یہ ترکیب، اب وہ کمپیوٹر پر اب وہ کمپیوٹرائزڈ ہو گیا ہے اور اس کے اندر گلیمرائز ہو گیا ہے، اور وہ پراپر ایسے پروفیسر اور ایسے پروفیشنل بن کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ پراپر ان کے ٹوکن بڑھتے ہیں، نمبر بڑھتے ہیں، ترکیب بنتی ہے، اس کی منی جمع ہوتی ہے، اور اس کے بعد اگلے مراحل کی طرف پیش قدمی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ صرف کنسلٹیشن ہی نہیں ہے کہ صرف آپ کو بتا دیا کہ آپ کے ساتھ یوں ہوا، بلکہ اگر آپ کے ساتھ بہت زیادہ مسائل ہیں تو ان کا حل کرنے کے طریقے بھی آپ کو سکھائے اور بتائے جا رہے ہیں۔ پریکٹیکلی بھی بہت ساری چیزیں آگے بڑھ گئی ہیں۔ اس عجیب سی چیز ہے نا عطر بھائی کہ اس ہفتے آپ کا یوں ہوگا، اچھا اگلے ہفتے پڑھیں گے نا تو جولائی والے کا بھی یہی ہوگا، جون والے کا بھی یہی ہوگا، منگل والے کا بھی یہی ہوگا، سب کا تقریباً یہی ہوتا ہے 19-20 کے فرق۔ لیکن اب یہ سیم سٹوری لکھتے ہیں، مگر وہ ہے نا وہ مرتا نہ کیا کرتا، کیا ہے مرتا کیا نہ کرتا۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں یہ آ رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ اس کا ایک شرعی حکم یہی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس سے بچیں۔ اب ظاہر ہے یہ بھی ایک بڑا واضح مسئلہ تھا جو مدنی مذاکرے میں سب سے پہلے یہ سوال ہوا، یعنی جب سوالات کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب اس میں جنہوں نے اس میں شرکت کی ہوگی ابتدا سے تو انشاءاللہ ان کو یہ فوائد بھی حاصل ہوئے ہوں گے، اور امیر اس کے جوابات سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ البتہ یہ ہے اب دنیا میں یہ مدنی گلدستہ پہنچے، اور عام آدمی جن کے گھروں میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں اور وہ جب پڑھتے ہیں تو اس کو سمجھیں کہ یہ ناجائز ہے، اس پر آدمی اعتقاد نہ رکھے۔ مفتی صاحب جی ہاں، اوکے۔ اس میں مختلف صورتیں ہیں،
صرف ناجائز نہیں ہے بلکہ اس میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے 4 صورتیں بیان کی ہیں کہ یہ جو جوتشیوں کے پاس جا کے کاہنوں کے پاس جا کے اس طرح کی چیزیں معلوم کرتے ہیں، تو اس میں فرمایا کہ اگر یہ بطور اعتقاد ہے کہ یہ جو بتائے اس پر یقین رکھتا ہے کہ یہی حق ہے، اعتقاد رکھتا ہے، تو فرمایا کہ یہ تو کفر ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جو اس طرح جاتا ہے کاہنوں کے پاس تو اس نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر نازل کردہ کا انکار کیا۔ یہ اسی صورت کے اوپر ہے جبکہ اس کے اعتقاد کا حقیقت کا ایسا یقین رکھتا ہے وہ۔ ارے اس میں اور تو جی میں آپ کنٹینیو کریں، مجھے کہا کہ ناظرین کو یہ بھی پیغام دے دیجیے کہ اس سلسلے میں آپ کی کالز بھی لیتے ہیں، تو آپ جو سنتے ہیں یا مدنی مذاکرہ میں دیکھا ہو تو اس میں جو آپ کالز کرنا چاہیں، آپ بات کرنا چاہیں، سوال کرنا چاہیں، تو آپ نمبر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں۔ معذرت چاہتا ہوں۔ جی کوئی بات۔ تو مجھے صاحب میں ایک چاہوں گا کہ آپ کی گفتگو سے پہلے ایک اس عمل کو کہ آپ نے یہ تو ارشاد فرمایا نا، میں چاہوں گا کہ ایک مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو شغل کے طور پر بھی اس کو باقاعدہ لیتی ہے۔ جی وہ دوسری صورت ہے، یعنی اگر وہ اعتقاد نہیں رکھتا اس کی حقیقت کا، یقین کا، لیکن جاتا اعلیٰ فرماتے میل و رغبت کے ساتھ، یعنی خوش دلی کے ساتھ جاتا ہے، بڑی وہ مزہ آتا ہے اس کو کہ چلو یہ بتائے گا، جو باتیں بتائے گا اس کو یقین تو نہیں رکھ رہا کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن ایک اس کی رغبت ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے اور اچھا، ہوگا۔ سنتا ہے وہ۔ جی سنتا ہے توجہ کے ساتھ اور اس کو اس چیز کی رغبت رہتی ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ گناہ کبیرہ ہے، اور ایسے کے بارے میں ہی فرمایا گیا کہ اس کے 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ اور تیسری صورت یہ بیان کی کہ نہ میل و رغبت ہے، ویسے ہی جو ہے وہ استہزاء کے لیے، مزاح وغیرہ کے لیے جاتے رہتے ہیں، تو پھر اس صورت میں اس کو حماقت اور مکروہ فرمایا ہے۔ اور چوتھی صورت یہ بیان کی کہ واقعی کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اس کو عاجز کرنے پر قادر ہے، اور وہ ایک اچھی نیت کے ساتھ وہاں جا رہا ہے کہ چلو لوگوں کے سامنے ایک میں حقیقت کو واضح کروں گا کہ یہ لوگ کچھ بھی نہیں ہوا کرتے، ان کو عاجز کرنا مقصود ہے، اور یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی اور ہر ایک کو ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن واقعی کوئی ایسا علم رکھتا ہے اور ایسی اس کی کوالٹی ہے کہ وہ اس طرح کا معاملہ کر سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں فرمائیں کہ اس کا جانا حرج نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھ لیں کہ ایسے کتنے ہوتے ہیں، شاذ و نادر ایسے ہوگا کہ جو اس نیت سے جائے اور پھر اس کے بعد اس کے اندر واقعی ایسی صورت ہو، کیونکہ جائے گا تو وہ اس کو اپنے جال کے اندر پھنسانا اچھا، اب آپ نے آسان یہ ہوگا۔ جو چوتھی صورت بیان کی ہے مفتی صاحب، مثال کے طور پر ایک شخص آپ کو سن رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یار یہ جو کہہ رہے ہیں نا، یہ تو میرے بارے میں کہہ رہے ہیں، یعنی میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، مجھے اتنا اعتقاد ہے، یا میں اتنا مطلب پاورفل ہوں، اور مجھے اعتماد ہے، کانفیڈنس ہے، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ اس کو اپنے طور پر سوچ کر فیصلہ کرنے کے بجائے اس کو اپنی اس کیفیت کو کسی مفتی کے آگے بیان کر کے شرعی اجازت لینی چاہیے؟ بالکل لازمی ہے سر، میں نے اسی لیے یہ اتنی تفصیل بیان کی، حالانکہ امام علیہ سنت نے تو ایک مطلق بات بیان کی ہے، لیکن چونکہ ہمارا زمانہ ہی ایسا ہے کہ جس میں ہر شخص ایک طرح سے مفتی ہے، ایک طرح سے مناظر ہے، ایک طرح کا جو ہے وہ وہی محقق ہے، وہی مدقق ہے، اسی کے سارے مرتبے ہیں، وہ ہر ایک اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ میں اپنی ذات کے بارے میں کہتا ہوں کہ میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں اس طریقے سے کسی کے پاس جا کے اس طرح کا مباحثہ کروں، کیا حاجت ہے اس طرح کی بات کرنے کی؟ تو ہر ایک کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ اس مرتبے کا ہے یا نہیں ہے، اور واقعی کسی عالم دین کے پاس جا کے پہلے اسے معلوم کر لینا چاہیے کہ میں ایسا کر سکوں گا بھی نہیں کر سکوں گا۔ تو آپ ان کے پاس جائیں نا، جیسے کہ ابھی انہوں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ ایک پیشہ بن چکا ہے جس میں باقاعدہ پیسے جمع کیے جاتے ہیں، وقت لیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اتنے سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اگر ایسے لوگوں کے پاس جایا ہی نہیں جائے گا تو پھر جب وہ بھوکے مریں گے تو کچھ اور کام کریں گے، لیکن خود ہم ان کی روزی کا بندوبست کرتے رہتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس طرح کا جو پیشہ ہوتا ہے وہ پھلتا پھولتا ہے۔ امیر سنت کا جو وہ پچھلے ہفتے کا جو تھا نا، بیٹے کو نصیحت، اس کو مطلب میں نے اس کے ایک پیج پر اس طرح کی ایک چیز پڑھی تھی، آئی تھنک پیج نمبر 44 تھا، آئی تھنک میں وہی نکال رہا ہوں، کیونکہ پیج 44 کہ یہ جو جہالت پر مبنی جو لوگ ہوتے ہیں نا، جیسا بھی انہوں نے فرمایا مفتی صاحب نے، کہ وہ مطلب کہ نہیں مانتے ایک چیز کو، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ کر لیتے ہیں، اور وہ کانفیڈنس اس طرح مطلب کہ ان کا وہ ہوتا ہے، تو ان کے لیے مطلب میں ایک عبارت ابھی میرے ذہن میں آئی کہ کل رات کو ایک شاید میں نے اس کو میں نے عبارت پڑھی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے دجال کے حوالے سے لکھا کہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ بعض لوگ دجال کو صرف دیکھنے کے لیے جائیں گے، اس پر اعتقاد کا ان کا ارادہ نہیں ہوگا کہ اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں، صرف دیکھنے کے لیے جائیں گے، لیکن اس کے شعبدوں کو دیکھ کر اس کے جال کے اندر آ کے اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔
ایک ہے کہ حقیقت سے نا آشنا یہ احمق گمان کرتا ہے، یعنی جو بات میں نہ سمجھ سکا ہر بڑا عالم اس کے سمجھنے سے قاصر ہے۔ ہاں جی، بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک آدمی ہوتا ہے کہ یار جب میری بات سمجھ میں نہیں آئی تو یہ عالم کی سمجھ میں کیسے آ جائے گی؟ تو یہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مطلب کہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ عقل کل ہیں اور یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے گی، یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ البتہ اس کو میں شارٹ کرتا ہوں، اور امیر سنت نے اس حوالے سے بڑے واضح لفظوں میں اس کا حکم شریعت بیان کیا۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بھی مزید اس پر مدنی پھول عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی جگر شغاف جو ارشادات ہیں وہ بیان کیے۔ جو اس طرح جاتے ہیں کرتے ہیں اور یہ میگزین وغیرہ میں اس طرح دیکھتے ہیں، اب آج سے یہ ذہن بنائے کہ یہ جس طرح کی چیزیں آتی ہیں نا، یہ دیکھنی ہی نہیں ہے، اس کو پڑھنا ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ایمان بھی مضبوط ہوگا، ایمان کامل ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو اس سے اچھی نیتوں سے ترک کریں گے تو ثواب بھی ملے گا۔ جی کال دیں۔ عبدالسلام اتاری کلکتہ ہند سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک بہت ہی پیارا یہ سلسلہ بھی ہو رہا الحمدللہ، فیض لٹا رہا، اور اس میں خاص طور سے یہ بات بہت متاثر کن ہے جو آج ایران شورا نے وضاحت فرمائی، مفتی صاحب نے بھی اس پر روشنی ڈالی۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس چیز سے محفوظ رکھے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ بھی ہے جس سے مدنی چینل کے ناظرین اس شعبے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مجلس سے مکتوبات و تعویذات اتاریہ، مزید استخارہ وغیرہ، ماشاءاللہ بہت اچھا لگا، یہ علم میں اضافہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو شاد و آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعی روحانی علاج کے لیے مکتوبات و تعویذات اتاریہ کا بستہ یہ اپنی مثال آپ ہے، اور یہ فی سبیل اللہ فری آف کاسٹ ہمارا روحانی علاج کرتا ہے۔ اب یہ فٹ پاتھ پر بیٹھا آدمی یہ پہلے یہ ہتھیلی دیکھتا ہے، پھر آپ کو بتاتا ہے۔ اس کو بولنا تو اپنی ہتھیلی دیکھ کے بولتا کہ تیری زندگی کیا یہیں فٹ پاتھ پر ہی نکلے گی؟ تو اسی طوطے کے ساتھ کھیلتا رہے گا، طوطا تو کر کے آئے گا نا، طوطا چلا جائے گا۔ یہ بھی اس کو نہیں بولنے کا ہے کہ اس کو اپنی انگلی دیکھنے کا بھی، یہ تو کوئی ہے ہی نہیں ایک چیز کا، تو مطلب کہ وہ شریعت نے اجازت ہی نہیں دی ہے۔ تو جانے پوچھنے فال نکالنے اور اس طرح کے مطلب اعتقادی کمزوری پیدا کرنے کی چندہ کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے۔ تو یہ تو پہلا امیل سنت کا ایک ماشاءاللہ مدنی پھول تھا، اور میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ یہ جو دوسرا جو مفتی صاحب امیل سنت نے آج جو موضوع لیا کہ اپنے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو عشاق ہیں، عاشقان غوث اعظم، وہ اس ماہ میں بکثرت اس وقت بغداد شریف کا سفر اختیار کر رہے ہیں، اور اس میں اطلاعات یہ ملی ہیں کہ ایک تعداد خواتین کی بھی جا رہی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جو میری مدنی بیٹی ہے، جو میری مدنی بیٹی ہے تو وہ تو نہیں جائے گی، وہ مزارات پر بھی نہیں جائے گی۔ یعنی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار ہے، اور اس پر بڑی خوبصورت وضاحت کی امیر علیہ سنت نے کہ صرف آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزار فائز الانوار کی حاضری قریبہ واجب ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی مزار شریف پر جانے کی عورتوں کو اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ بقیع پاک پر بھی جو مزارات ہیں وہاں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، منع کیا گیا ہے۔ تو اس پر پھر بہت ساری چیزیں آئیں جو مزارات پر عورتیں جاتی ہیں اور بے پردگیاں کرتی ہیں، اور بہت ساری چیزوں کو پھر اہل سنت کے اور ان عاشقان رسول کے اور عاشقان اولیاء کرام کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ ہے۔ تو آج بہت بڑی ذمہ داری کہ میں امیل سنت کا ایک انداز دیکھ رہا تھا کہ یہ ایک آدمی ذمہ دار ہوتا ہے، اور واقعی مسئلے کو لیڈ کر رہے ہیں امیر اہل سنت ہیں۔ تو آپ نے جیسے ایک بڑی ذمہ داری کے ساتھ فرمایا کہ ہم مطلب کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان لوگوں کا جو اس طرح مزاروں پر خرافات اور الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، اور عورتیں مطلب الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہیں، تو اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے اور یہ نہیں جا سکتی۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اس کا مدنی گلدستہ بنا کر اس کو چلایا جائے، اور بغداد شریف کے حوالے سے بھی بہت پیارے مدنی پھول دیے کہ نہ جایا جائے۔ تو میں اسلامی بھائیوں سے بھی مدنی التجا کروں گا اور ان اسلامی بہنوں سے مدنی التجا کروں گا کہ جو حکم شریعت امیر سنت نے بیان کیا اور جو احتیاطیں امیر سنت نے بیان کی ہیں، اس کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ کیا کہتے ہیں مفتی صاحب؟ آج اس موضوع پر امیر سنت نے ایک بار پھر بیان کیا، اس سے پہلے بھی بیان فرمایا ہے۔ بالکل، اصل میں جو مسلک اہل سنت ہے وہ اعتدال کا مسلک ہے، یعنی ہمارے یہاں افراط و تفریط نہیں ہے۔
کہ ان بنیاد پر جیسا کہ امیر اہل سنت نے آگے اس بات کو واضح بھی کیا کہ مردوں کا جانا بہت اچھی بات ہے، ان کی برکات ان کو نصیب ہوتی ہیں، یہ اچھا کام ہے۔ تو اب بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کے معاملات کو لیتے ہیں کہ یہ خرافات ہو رہی ہیں تو فلاں چیز ہو رہی ہے، فلاں چیز ہو رہی ہے، تو بجائے ان چیزوں کا علاج کرنے کے، ان چیزوں کا سد باب کرنے کے، نفس شے کو منع کر دیں، یہ خاص سب اسی چیز کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ناک کاٹنے پر اعتقاد رکھتے ہیں، مکھی ہی نہیں اڑاتے جی، کہ نہ ناک ہوگا نہ مکھی بیٹھے گی، ان کا یہ اثر ذہن ہوتا ہوگا نا۔ لیکن اہل سنت کا جو مسئلہ ہے کہ وہ معتدل ہے، کہ کیا ہم جو اصل چیز ہے اس کو جائز قرار دے رہے ہیں کہ مزارات پہ جانا جائز، وہاں جا کے اپنی حاجت طلب کرنا جائز، وہاں فاتحہ پڑھنا جائز، ان کی برکتیں حاصل کرنا بالکل جائز، یہ بالکل احادیث طیبہ سے اور دیگر بزرگوں کے اقوال سے بالکل ثابت ہے۔ لیکن جو چیز اس میں زائد ہوئی تو وہ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ الحمدللہ جو علماء اہل سنت بالخصوص امیر اہل سنت تو براہ راست مدنی چینل پر کتنی مرتبہ بیان کرتے ہیں کہ جو ایسے لوگوں کے خیال میں بھی نہیں آتی کہ جو اس طرح کی چیزوں کے انکار کر رہے ہوتے ہیں، تو امیر اہل سنت تو اس بارے میں کتنی مرتبہ بتاتے ہیں۔ جیسے یہی کہ وہاں کوئی ملنگ بیٹھا ہوگا، یہ آ گیا تو فلاں آ گیا تو فلاں آ گیا، تو اسی ملنگ نے پھر جو ہے وہ معاملہ کرنا ہے کہ بعد میں وہ ساتھی بھاگ جانا ہے۔ تو یہ چیزیں اتنا سمجھانا، اتنی خرافات کو دور کرنا، حقیقتاً جو مصلح امت ہوتا ہے، امت کی خیرخواہی کرنے والا ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے، نہ یہ کہ آپ اصل اعتقاد کو ہی جڑ سے اکھڑ کے پھینک دیں، یہ تو بالکل غلط چیز ہو جائے گی۔ تو جو برائیاں آئی ہیں آپ اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ اصل چیز سے منع کریں۔ کال چلائیں۔ اگیاتار عرض کر رہا ہوں ہند سے۔ ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک، یہ سلسلے کا نام ہی ایسا ہے کہ مدنی مذاکرے کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ واقعی مدنی مذاکرہ اتنا پیارا ہے کہ اس مدنی مذاکرے کو سمجھانے کے لیے گویا کہ یہ ایک مدنی مہک ہے۔ نگران شورا دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں میری عرض یہ ہے کہ حضور امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے یہ مدنی مذاکرے کیا ربیع الغوث کے بعد بھی لائیو جاری رہیں گے کنٹینیو، یا کب تک ہوں گے؟ اس کے بارے میں معلومات عطا فرما دیجیے۔ آپ پہلے تو آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور بڑی رات تک بھی ہے، پھر اب بڑی رات کو چونکہ جمعہ ہے اس لیے پھر ہفتے کا معمول کے مطابق جو ہفتہ وار مدنی مذاکرہ وہ بھی ہے۔ پھر 31 دسمبر کو جو مدنی مذاکرہ ہونا ہے، اب تک کا تو یہ جدول بنا ہوا ہے، اس کے بعد پھر ہفتہ وار مدنی مذاکرہ تو ہو ہی رہا ہے، لیکن کنٹینیو مدنی مذاکرے کا اس کے بعد کوئی پراپر اس وقت اسکیجول ہے نہیں۔ لیکن یہ کہ مدنی مذاکرے کے مدنی پھول اور مدنی مذاکرے جو آف ایئر ہوتے ہیں ہمارے، وہ خصوصی مدنی مذاکرے وہ دکھائے جاتے ہیں مدنی چینل پر، تو وہ چونکہ آن ایئر نہیں ہوئے ہوتے، ان کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے، اور ایڈیٹنگ ہونے کے بعد وہ پھر مدنی مذاکرے ہمارے ہفتے میں چند مرتبہ دکھائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مدنی چینل پر الحمدللہ امیر سنت کے مدنی پھول اور دیگر سلسلے آتے ہیں، تو دیکھتے رہیں، کیونکہ امیر سنت نے پھر وہ یہ سلسلے اس کے علاوہ ہے۔ اتنی بڑی تحریک ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی کہ بانی کے پاس ذمہ داریاں بھی کتنی ہوں گی۔ کال لے لیں۔ نگران شورا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ابھی مدنی مذاکرے میں باپا نے کچھ یوں فرمایا ہے کہ جو دعوت اسلامی والی یا اسلامی بہن مزاد پہ جاتی ہے تو وہ دعوت اسلامی والی نہیں، اور میرا اس پر سے ہاتھ نہیں، میری مدنی بیٹی نہیں۔ تو اس پہ تھوڑی وضاحت فرما دیجئے، کیونکہ ہمارے بھی رشتہ دار جا رہے ہیں نا، تو ان کے گھر والوں نے کچھ اس طریقے سے سن کے ان کو پیغام دیا، تو اب مجھ سے کنفرم کر رہے ہیں کہ کیا باپا نے اسی طریقے سے کہا ہے، تاکہ پھر وہ نہ جائیں نا۔ وہ دن کا بھی نیت بن رہی ہے کہ اگر باپا نے کچھ اس طریقے سے فرمایا ہے تو وہ بھی نہ یا جانے کا سفر کینسل کر دینا۔ دیکھیں منوان یہ جملے نہیں ہیں جو آپ فرما رہے ہیں۔ امیر سنت نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ نہ جائیں، نہ جانے کا تو بالکل فرمایا ہے کہ جو یعنی آپ نے یہاں تک فرمایا کہ یعنی جو میری مدنی بیٹی ہوگی وہ کیسے جائے گی، اور اگر پھر بھی وہ جائے گی تو کیا میں مدنی بیٹی کہنے کا لفظ واپس لے لوں؟ اس طرح کا ارشاد فرمایا۔ یعنی یہ ایک سمجھے کہ ایک بڑی وہ اس کو ہم تہدید کہتے ہیں، اور ایک زجر بھی اس کو کہتے ہیں، اور بڑی مطلب کہ تنبیہ بھی اس کو کہتے ہیں، کہ یہ تنبیہ ہے کہ مطلب کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری مدنی بیٹی ہو، دعوت اسلامی والی ہو، اور وہ مطلب کہ یہ شریعت جس چیز کی اجازت نہیں دیتی اور میں بھی منع کر رہا ہوں تو پھر بھی وہ جا رہی ہے۔ تو اگر ایسا کچھ آپ کو پتہ چلا ہے
کہ امیل سنت نے اس چیز کی اجازت نہیں دی ہے کہ یہ وہاں جائیں مزارات پر یا بغداد شریف. تو بغداد شریف بھی ظاہر ہے اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے. بلکہ یاد رہے کہ یہ جیسے یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ مزار پر جانے کا منع ہے. باقاعدہ یہ جملے 2-3 دفعہ ریپیٹ کیے کہ مرد جائیں, جانے میں بڑی برکت ہے, اس کا بڑا فیضان ہے, مگر عورتوں کو مزار پر جانے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ سوال اس ضمن میں آیا کہ جو سوال یہ آیا تھا, جواب اس ضمن میں آیا کہ سوال یہ آیا تھا کہ ایک عورت کو مزار پر جانے سے منع کرتے ہیں تو وہ عورت کہتی ہے کہ صاحب مزار نے میرے خواب میں آ کر مجھے فرمایا کہ میرے مزار پر آؤ. تو پھر آپ نے فرمایا کہ جن بزرگوں نے زندگی بھر بے پردگی سے بچے اور بے پردگی سے بچنے کی دعوت دی ہے, وہ ایک عورت کو کیسے کہیں گے کہ میں آؤ میری مزار پر آؤ؟ تو یہ نہیں ہو سکتا. بلکہ آپ نے فرمایا کہ کہا یہ ہوگا کہ نہیں آنا, اور وہ سمجھو کہ خواب ہے نا آنا. تو یہ ہوتا ہے. اور خواب ویسی حجت نہیں ہوتا. اگر خواب میں کوئی کسی کو کہتے تو خواب تو نہیں حجت ہو جائے گا کہ خواب میں جو کہا ہے وہ کرنا ہی پڑے گا. تو جو حکم شریعت تھا وہ امیر اہل سنت نے بیان کیا, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ارشادات بیان کیے. تو جو بھی اس طرح اسلامی بھائی بھی اگر کوئی ایسا انہوں نے قافلہ بنا لیا ہے جس میں وہ اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو زیارت کے نام پر یا مزار شریف پر حاضری کے نام پر لے جا رہے ہیں, تو مدنی التجا یہی ہے نہ لے جائیں. اور شریعت نے بھی اس کی اجازت نہیں دی ہے. بغداد معلیٰ شریف جو جا رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر جو آپ نے ارشاد فرمایا, ایک بہت بڑی تعداد ہے نا جن کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ بغداد شریف جانا اور عراق مقدس جانا یا دیگر ملکوں میں جانا تو یہ بہت بڑی بات ہے, چلو ہم یہیں ہو آتے ہیں. اچھا پھر ایک تعداد ایسی بھی ہوتی ہے اگرچہ محدود ہے, مگر ان کے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ یار کہیں نہ کہیں پکنک کے لیے جانا ہے, ویکینڈ منانے کے لیے جانا ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر چل پڑتے ہیں. تو پھر وہ واقعی وہی والی بات جو قبلہ نے ارشاد فرمائی کہ مسلک امام احمد رضا خان تو یہ ارشاد فرماتا ہے شریعت کا حکم یہ ہے, مگر ہم مسلک امام احمد رضا سے وابستہ ہوتے ہوئے ان امور کو سر انجام دیتے جو حکم شریعت کی منافی ہے. تو اور پھر ہم اس کو عبادت جانیں, اس کو ہم نیکی جانیں, اس کو ہم جناب والا کہیں کہ یہ خوشی کا موقع ہے, تو یہ تو کسی طرح بھی انسب نہ ہو. آپ نے تو بڑی زبردست بات کی کہ یعنی کہ جو اس طرح نکلتی ہے صاحب مزار خود اس پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں. کمال ہو گیا, کمال ہو گیا. یعنی کتنا مطلب کہ جس کی مزار پہ جا رہی ہے, جی یہ اعلیٰ حضرت کی عبارت سے آپ نے ثابت کیا ہے نا, یہی امیر سلطان نے فرمایا. یہ واقعی ہم سب کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے. اللہ کی اور فرشتوں کی لعنت کا ارشاد فرمایا. صاحب مزار کا بھی فرمایا. میں نے مجھے جو یاد پڑتا میں نے جو سنا تھا. کال دیں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ جادو کی کیا حقیقت ہے اور جادو کب سے ایجاد ہوا؟ جی مفتی صاحب. جادو دیکھیں نفس جادو ایک چیز علم ہوتا ہے, تو علم کے اعتبار سے تو اس کی حقیقت موجود ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے. پہلے ہی پارے کے اندر جہاں سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر کیا گیا ہے, وہیں ہاروت ماروت جو فرشتے تھے ان کا تذکرہ بھی موجود ہے, اور بابل کے اندر جو جادو کا رواج تھا اس کا تذکرہ بھی موجود ہے. تو ایک جو جادو کا علم ہے وہ تو موجود ہے, اس کا تو اعتقاد رکھنا یہ ضروری ہے کہ جادو ہوتا ہے اور وہ اثر بھی کرتا ہے بندے کے اوپر. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بھی یہود نے جو ہے وہ جادو کروایا. اس کا تذکرہ بخاری شریف مسلم شریف جیسی مستند کتابوں کے اندر موجود ہے, اور سورہ فلق اور سورہ ناس بھی نازل اسی لیے ہوئی ہیں. لیکن اس شان نزول میں یہ سارا واقعہ اسی لکھا کے ہوا لیے ہے. جی ہاں. تو ایک ہے علم ہونا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا کرنا درست ہو جائے گا. یوں تو کفریہ کلمات کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے, فرض ہے اس کے اوپر کہ وہ کفریہ کلمات کا علم حاصل کرے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو استعمال کرے گا, نعوذ باللہ کو کفریہ کلمات بکے گا. تو جادو کرنے کی, جادو کا عمل کرنے کی یہ شرعاً اجازت نہیں ہے. جہاں تک رہا ایجاد ہونے کا معاملہ, تو اس کا تذکرہ یہ قدیم سے ملتا ہوا آ رہا ہے, اور قرآن پاک کے اندر یہ بابل کے اندر جو جادو تھا اس کا تذکرہ موجود ہے. تو یہ قدیم سے ہے, حضرت سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر اس کا عروج ہوا, اور اس سے بھی پہلے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ موجود ہے کہ جادوگروں سے باقاعدہ آپ کا مقابلہ ہوا. تو اس زمانے کے اندر بھی جادو یہ موجود تھا. ماشاءاللہ. کال دیں. مجھے مفتی صاحب سے یہ بات معلوم کرنی ہے کہ اجتماعی دعا کے اندر ایک اسلامی بھائی کا انداز کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ ہر دعا جو مختلف قسم کی دعائیں اجتماعی طور پر کی جاتی ہے تو ہر دعا
میں آمین کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، جیسے کہ آمین صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ درست ہے طریقہ، اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے؟ جی مفتی صاحب۔ جی بالکل کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ خود ایک دعا ہے، تو اور درود پاک جتنا پڑھا جائے گا اتنا ہی اچھا ہے، تو اگر وہ آمین کے بعد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا آج ایک بڑی خوبصورت بات آپ نے نوٹ کی ہوگی مفتی صاحب، مدنی منا جو تھا جی اس سے امیر سنت نے نام پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ سید عبید رضا تاری، تو امیر سنت نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت اگر ہوتے مطلب یہ اعلیٰ حضرت، تو اعلیٰ حضرت یہ نام تو آپ کو نہ رکھنے دیتے، کیونکہ عبید یہ عبد کی تصغیر ہے، تو سید ہے اور اعلیٰ حضرت جیسے کہ عبید رضا یعنی کہ رضا کا ادنا غلام، تو سید ہو کر رضا کا ادنا غلام، تو تمہیں اعلیٰ حضرت تو یہ نام نہ رکھنے دیتے۔ میں دیکھتا یہ کہاں سے شروع کیا، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے لیے اور اعلیٰ حضرت کی محبت کی بات کی نا۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا یہ بہت منفرد انداز ہے، اتنی باریک بینی کے ساتھ اس بات مجھے بہت مزہ آیا، قربان یہ جائیں، مطلب ہے قربان جائیں، مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ ماشاء اللہ عبید رضا بھی اعلیٰ حضرت ناپسندی فرماتے اور عبد رضا بھی نہ رکھنے دیتے، اللہ تو وہ یہ تعلیمات ہی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی ہے نا کہ نام کے حوالے سے بھی اعلیٰ حضرت آپ کے شہزادے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ تربیت فرماتے ہوئے آئے ہیں کہ جو نام رکھنے چاہیے اس میں ان چیزوں کی احتیاط بہت زیادہ ہونی چاہیے، تو اب وہ چونکہ عبید رضا جو ہمارے یہاں نام رکھا گیا اس میں بالکل واضح ہے کہ ہمارے یہاں جب نام رکھا جاتا ہے تو اس میں امام اہل سنت ہی کی طرف نسبت ہوتی ہے، کیونکہ یہ نام قدیم نہیں ہے، جدید ہی ہیں، معروف ہمارے ماحول میں یا اہل سنت کے درمیان معروف ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ نسبت اعلیٰ حضرت کی طرف ہی کر رہا ہے، تو اب وہ سید کے لیے امام اہل سنت واقعی اس طرح کبھی، بلکہ آپ کی عاجزی تو اپنی جگہ پر ہے، کسی کے لیے بھی ناپسند فرماتے، لیکن سادات کے حوالے سے اگر یہ بات آتی اللہ تو واقعی جو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہیں اور جو آپ کی سیرت ہے، ایک واقعہ لکھا ہے حضرت کی سیرت کے اندر کہ سید ایوب علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ اور ان کے بھائی قنات علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ اعلیٰ حضرت کے پاس رہتے تھے، پڑھتے تھے، تو ایک اور صاحب تھے جو ان کے ساتھ تھے، تو ایک مرتبہ دوران گفتگو وہ زور زور سے پکارنے لگے قنات علی قنات علی، تو یہ سید صاحب تھے جو سید قنات علی صاحب تھے، تو اعلیٰ حضرت نے ان کو بلایا اور کہا کہ مجھے کبھی تم نے سنا ہے میں نے اس طریقے سے ان کو بلایا ہوں؟ اللہ سادات کو کیا اس طریقے سے بلاتے ہیں؟ تو کہتے ہیں بڑے شرمندہ ہوئے، اور اعلیٰ حضرت نے اس پہ وہ نہیں پھر شفقت کی بلکہ فرمایا جائیں اور آئندہ احتیاط کیجیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ تعلیمات امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہی ہیں کہ جس کی بنیاد پہ امیر اہل سنت نے اتنا پیارا نقطہ یہ بیان فرمایا۔ ماشاء اللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ایک اچھا درس اس سے گیا، الحمدللہ بہت اچھا درس گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو یہ مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیں اور مدنی مذاکرے کے مدنی مہک پاتے رہیں، عشق رسول بھی ہے، عشق صحابہ بھی ہے، عشق اہل بیت بھی ہے، عشق اولیاء بھی ہے، اور عشق سادات کرام بھی ہے، عشق علماء بھی ہے، یعنی بہت پیارا انداز ہے یہ مدنی مذاکرے کا۔ اچھا اب جی کال دیتے چلیں۔ جی میرا سوال ہے کہ گھر میں جو کامجیز ہوتے ہیں جب شہید ہو جائیں تو ان کا کیا کرنا چاہیے؟ جی گھر میں قرآن کریم جو شہید ہو جاتے ہیں ان کا کیا کرنا چاہیے؟ اس میں بہتر تو یہ ہے کہ اگر آپ خود سمندر کے اندر جا کے ٹھنڈا کروا سکتے ہیں تو کسی بوری وغیرہ کے اندر اس کو رکھ کے بیچ سمندر کے اندر اس طرح امیر سنت نے فرمایا ہے کہ ٹھنڈا کروائیں کہ اس میں بھاری پتھر سائڈوں پہ رکھ لیں اور اس میں سوراخ کر لیں تاکہ پانی اندر چلا جائے اور وہ بوری سمندر کے اندر بیچ میں چلے جائے۔ اگر یہ کر سکتے ہیں آپ تو اچھی بات ہے، ورنہ یہ کہ اگر آپ کے گھر میں یا کسی ایسے مقام پر جگہ موجود ہے کہ جس میں آپ قبر بنا کر اس یعنی گڑھا کھود کے اس میں آپ اسے رکھ دیں اور اس کے اوپر تختے لگا دیں تو کچھ عرصے کے بعد، اور وہاں پہ آپ کے قدم وغیرہ نہیں پڑنے چاہیے، اگر ایسا ادب ہو سکتا ہے تو اس میں رکھ دیں تاکہ وہ اندر ہی اندر زمین جو ہوگی ان کو اپنے جذب کر لے گی۔ یہ بھی نہیں کر سکتے تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس تحفظ اوراق کے تحت بھی اور دیگر بھی اہل سنت کے ذریعے جو ہے
وہ باکسز وغیرہ لگے ہوتے ہیں، تھیلے وغیرہ لگے ہوتے ہیں، تو احتیاط کے ساتھ اس کے اندر ڈال دیں. کال دیں. سگے عطار غلام یاسین عطاری، ہند، گجرات، بروڈا سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ مدنی مذاکرے کی مہک بہت ہی پیارا ہے، اور کافی مدنی مذاکرے کے تعلق سے اس کے اندر بھی جو ہے دلچسپ باتیں اس کی رپٹ کی جاتی ہیں، اور ایک ذہن سازی کی جاتی ہے کہ ماشاء اللہ مدنی مذاکرات دیکھنے کی ایک رغبت ملتی ہے اس سے. تو جو سوال چلا کہ اسلامی بہن کو جو ہے مزارات پر نہیں جانا چاہیے، ماشاءاللہ اس کے بارے میں بھی مدنی پھول ملے. سوال یہ ہے کیا اسلامی بہن برقع کے ساتھ بھی با پردہ ہو کر بھی نہیں جا سکتی؟ کیونکہ بعض اوقات اسلامی بہنیں کہتی ہیں کہ ہم تو پردے میں ہو کر جائیں گے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ نہیں، عورت کو ہی جانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے با پردہ ہو یا بے پردہ ہو. بے پردگی کے ساتھ تو ویسے ہی مطلب یوں نکلنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن مزار شریف پر عورت ہی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ با پردہ کہے یا بے پردہ کہے. تو بے پردگی کرے گی تو بے پردگی ایک الگ جرم ہے، اور مزار شریف پر جانے کی با پردہ پردے میں بھی اجازت نہیں ہے. یہی ہے مفتی صاحب؟ جی. اچھا، اب ایک اہم ترین سلسلہ چلا میرے جاننے والے کی، جو ہم نے ویڈیو دکھائی گٹکے والی، بیچارے کو کینسر ہو گیا، اللہ کریم اس کو شفا عطا فرمائے. اس پر پھر ماشاءاللہ امیر سنت نے جو مدنی پھول دیے، کہ ایک تو ہوتا ہے نا ویڈیو دیکھ لی اور ہو گیا، لیکن یہ تھا کہ بھئی یہ آپ نے بھی کچھ امیر سنت کو کہ یار یہ آنا ہے تو کیسے آئے گا، تو پھر اس کے گھر پہ رابطہ، اس کی اجازت. یعنی یہاں میں مدنی چینل کی بھی ایک خصوصیت بیان کروں گا مفتی صاحب، کہ جب اس طرح کی کوئی چیز ہمیں ملتی ہے تو یہ پہلو ہمارے پیش نظر رہتا ہے کہ آیا یہ دکھانا اس میں ایک مسلمان کی اور اس کے خاندان کی عزت کا، اس کی عزت کے تحفظ کا، اس کی دل آزاری کا یہ کہیں سبب تو نہیں بنے گا. تو جب تک ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی، اور شریعت اجازت کیسے دے گی؟ جب تک کہ وہ ہمیں اجازت نہیں دے گا نا، کہ بھائی اس کی اجازت ہے، اور اس نے خود ہی مطلب اس چیز سے عبرت کے لیے ایک چیز اس نے ڈکلیئر کرنے کا کہا ہوا ہے. تو یہاں میں یہی ضرور عرض کروں گا کہ جو لوگ اس طرح لوگوں کی کمزوریاں بلا اجازت شرعی میڈیا پر لاتے ہیں، ان کے لیے اس میں بڑی سبق کی بات ہے کہ بلا اجازت شرعی کسی کی کمزوری کو، کسی کے عیب کو، یا کسی کے ایسے معاملات کو جس کو پسند نہیں کرے گا کہ میری یہ بات لوگوں کو پتہ چلے، تو اس کو لانا، اس کے لیے شریعت کی اجازت ضروری ہے. اگر شریعت اجازت نہیں دیتی تو یہ نہیں لا سکتے، اور خود سے فیصلہ کرنے کے بجائے باقاعدہ اس کی شرعی رہنمائی لینی چاہیے کہ یہ ہم کریں یا نہ کریں. البتہ جب یہ ویڈیوز چلی تو اس کے بعد پھر جو گٹکے چھوڑنے کے حوالے سے جو پیغام آتا ہے، یہ ایک اپنی خصوصیت ہے. گٹکے چھوڑنے کے حوالے سے، سپاری چھوڑنے کے حوالے سے، سگریٹ کی عادتوں سے بھی اللہ کرے کہ لوگوں کو نجات نصیب ہو جائے. تو یہ بھی ایک دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل کا بڑا مطلب پیارا ہے انداز ہے کہ اس طرح کی جو یہ معاشرتی خرابی ہے، یہ ایک اخلاقی خرابی ہے. گٹکا کھانا، سگریٹ پینا ایک اخلاقی برائی ہے، جو کسی مطلب نارملی طور پر کوئی معزز دینی کے آگے بندہ یہ نہیں کرتا. کوئی اہم یا کوئی معزز شخص ہو، عزت والا شخص ہو، جس کی آپ عزت کرتے ہو، تو اس کے آگے آپ کتراتے ہیں. تو الحمدللہ آج اس پر مدنی مذاکرے میں بھی ٹھیک ٹھاک کلام ہوا، پھر ماشاءاللہ ان کے لیے دعائیں ہوئی، اور پھر ان سے نیتیں ہوئیں، اور ماشاءاللہ وہ فیملی اتاری بنی، ماشاءاللہ. اور یہ سارے فوائد ہمیں نظر آئے. ماشاءاللہ معاشرتی طور پر یہ جو پان گٹکا وغیرہ کے معاملات ہیں، اور جیسے دن بدن بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور بالخصوص ہمارے وطن عزیز میں بھی باپا کریم نے جس طرح سے آج ذکر فرمایا تھا کہ بالکل مختلف قومیں تو باقاعدہ اس میں اس طرح سے مبتلا سی نظر آتی ہیں کہ حیرت کی بات ہے. میں ایک جگہ پر بیان کے لیے حاضر ہوا میرے سامنے، تو میں نے وہاں کے پتہ چلے کہ یہاں پر کیا ایسی معاشرتی برائیاں ہیں کہ جس پر میں مدنی پھول عرض کروں. تو انہوں نے فرمایا یہاں پر ایریا ایسا تھا کہ بستی تھی، کم و بیش 5000 کے لگ بھگ افراد ہوں گے وہاں رہنے والے. کہاں یہاں سب سے زیادہ گٹکا بکتا ہے، اور شاید ہی کوئی نوجوان ایسا ہو کہ جو اس میں مبتلا نہ ہو. اور واقعی جو تعداد بیٹھی تھی سامنے، جو 200-250-300 افراد بیٹھے تھے، تو انہوں نے توجہ دلائی. توجہ ہی تو ایک سے بڑھ کر ایک نوجوان موجود تھا، مگر ان کی جسمانی ساخت اور ان کے جو منہ کے حالات تھے وہ یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کیسی کیفیت میں. تو پھر موضوع بھی اسی ترکیب لیے پان اور گٹکا امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے سے ہی مدنی پھول پھر میں نے عرض کیے. مگر یہ سب یہ حقیقت پر مبنی بات ہے کہ نوجوان اس بات کو سمجھ نہیں پاتے،
नासमझी में या समझकर बिलखुसूस नेक कंपनी ना होने की वजह से, नेक सोहबत ना होने की वजह से चलते फिरते उठते बैठते नौजवानों के साथ मेल जोल रखने के नतीजे में ये अपने आप को शौकिया इस तरकीब में ले लेते हैं और फिर बतदरीज जो इस पे मुब्तला होकर अपनी भी तबाही, अपने ख़ानदान की तबाही, जिस्मानी, कल्बी, जहनी, नफ्सियाती, ख़ानदानी हर और हवाले कैसे से कैसे फिर मामला कहीं बैठने उठने के काबिल नहीं रहते, कहीं आने जाने के काबिल भी नहीं रहते और मुंह छुपाते फिरते हैं। फिर ऐसी जगह जाते नहीं है कि जहाँ बहुत देर बैठना पड़ेगा तो मैं गुटखा नहीं खा सकूंगा, बहुत देर बैठना पड़ेगा तो मैं सिगरेट नहीं पी सकूंगा, बहुत देर बैठना पड़ेगा तो मैं पत्ती वाले पान नहीं खा सकूंगा। यानी ये आदतें इन्हें कई ऐसी मुक़द्दस और मतलब कि मोतबर और इज्जत वाली जगहों पर जाने से भी रुकावट बनती हैं। अच्छा, अमीर ने बड़ी बात ये भी इरशाद, ग़िज़ा का जायका भी ख़त्म हो जाता है। यानी ये खाते हैं तो उसका जायका इनको महसूस नहीं होता, और कई तो इनमें वो होते हैं कि जो बहुत सारी चीज़ें खा ही नहीं सकते, चाय गर्म चाय नहीं पी सकेंगे, वो मुंह नहीं खुलता। असल में वो जबान जो है ना, जबान पर जो दाने होते हैं ना, जो टेस्ट गेन होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, वो घिस जाते, ख़त्म हो जाते हैं, छाला हो जाता है, तो वो खा नहीं सकते। बहुत तकलीफ पॉइंट ऑफ व्यू से हिसाब से ये मुंह का ही मामला नहीं है, क्योंकि मेडिसिन से मेरी वाबस्तगी है। मैदा इससे तबाह हो जाता है, ताकत इससे ख़त्म हो जाती है, मर्दानगी पर इसका ज़बरदस्त असर मुरतब होता है, जहनी सोचने समझने की सलाहियतें मफकूद हो जाती हैं, इंसान की मेमोरी लॉस्ट होने लगती है, और इसके अलावा भी न जाने कितने ऐसे नुकसानात हैं कि जो इस वजह सबब से होना शुरू हो जाते हैं, मगर ये समझ नहीं पाते बेचारे। अल्लाह समझ अता करे और बुरी सोबतों से अल्लाह बचने की तौफीक अता फरमाए। बुरी आदतों को छोड़ना ही, बुरी आदतों का हक ही यह है कि इनको छोड़ दिया जाए। बात समझ रहे हैं आप? बुरी आदतों का हक है कि इन्हें छोड़ दिया जाए। ठीक है जी, कॉल दें। जिस शख्स को अगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब के अंदर जियारत हो जाती है तो क्या मकाम होता है, यानी कुछ बता देंगे, रहनुमाई करा देंगे? बहुत 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 बड़ी सादत की बात है, बहुत बड़ी सादत की बात है कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी ख्वाब में आकर अपना जलवा दिखा दें। यकीनन ये एक मुसलमान की बहुत बड़ी मेराज है कि उसे नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की, और वो मुबारकबाद का मुस्तहक है। अब होना कम अज़ कम ये ज़रूर चाहिए कि जिन आँखों से उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में ज़ियारत की, और जो मतलब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में इस पर करम फरमाया, अब इस शुक्राने में वो अपने वजूद को इस प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहकाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दे। भाई ये ज़रूर करें। क्या अजब कि आपका ये शुक्र अदा करना आप पर मज़ीद ज़ियारतों का दरवाज़ा खोल दे, मज़ीद बरकतें नज़र आए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। कॉल दें। मेरा नाम मोहम्मद फैसल अफ्तारी है। मैंने ये बात नजाना चाहिए, जो एक बात कहता है तू काम का छोड़ नमाज को और तू काम का, इसके मतलब क्या सवाल है? सवाल नहीं समझ में आया। ये कह रहे हैं बाप कहता है कि तू नमाज को छोड़ो, दुकान पे काम कर। काम काज पर कर, तू नमाज को छोड़, तू काम काज पर ध्यान दे। क्या हुक्म? ऐसे में देखें, पहली बात तो ये कि बाप का इस तरह कहना बहुत ख़तरनाक है। अगर तो नाउज़ुबिल्लाह, वैसे तो यहाँ पर हम पहलू अच्छा ही तलाश करेंगे। अगर नमाज की वो फ़र्जियत का इनकार करता है तो नाउज़ुबिल्लाह कुफ़र हो जाएगा। लेकिन इस मकाम पे औलाद पर जो है वो ना बाप की इताअत वाजिब है और ना उसके पर नमाज छोड़ना जायज़, बल्कि उस पर लाजिम है कि वो नमाज पढ़ेगा, और जमात उस पर वाजिब होती है तो जमात के साथ पढ़ेगा, अगरचे कि वालिद उसको मना करें। कॉल दे। मेरा नाम सज्जाद अहमद है और मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल है कि मौसीकी के बारे में शरीयत क्या कहती है? कुछ लोग कहते हैं जी मौसीकी जो से वो रूह की ग़िज़ा है। मौसीकी तो मतलब जिनकी रूह में गंदगी होती है ना, जो बिल्कुल वो गंदी सोचों वाले होते हैं, मतलब कि मौसीकी तो उनकी रूह की ग़िज़ा होती होगी। एक मुसलमान की और एक नेक मुसलमान की, एक अच्छे मुसलमान की रूह की ग़िज़ा अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि बेशक दिलों का इत्मीनान ये अल्लाह ताला के ज़िक्र में। मौसीकी हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। मुसलमान नॉर्मली मौसीकी को गलती ही समझता है, मौसीकी को कभी अच्छा नहीं समझता। क्योंकि आप देखिए कि अगर मस्जिद में किसी के मोबाइल में म्यूज़िकल ट्यून बजती है तो सारी मस्जिद में हलचल मच जाती है, यार ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है।
تو بھائی مسجد میں میوزک بجانا، تو میوزک کو مسلمان اب بھی غلط سمجھتے ہیں، اور یہ کہ مس گائیڈ ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اس کو طرح طرح کے انداز پہ لے رہے ہوتے ہیں. تو موسیقی سے بچے کہ یہ تباہ کن ہے، یہ مطلب دنیا اور آخرت میں اس کے لیے بربادی ہے، اللہ بچا کر رکھے. تو جو موسیقی جنہوں نے سنی ہے تو ان کو چاہیے کہ موسیقی سے توبہ کریں، یعنی میوزک سے توبہ کریں کہ میوزک نہ سنیں، اور سچی توبہ کر کے نعت سنیں، تلاوت سنیں، اس طرح اچھی اچھی باتیں سنیں. اپنے کانوں کو گناہوں سے بچانے کی پکی نیت کر لیجئے. اس کے لیے گانے بازوں کی ہولناکیاں یا امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے، اسے بھی آپ حاصل کریں. اس میں بھی موسیقی اور گانے بازوں سے متعلق میٹر موجود ہے. کال لیں. میں ندیم الطاہری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. رضوان چورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، ان کا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ ان کی ٹانگوں میں سا نہیں ہے، یعنی جب وہ چلتا ہے تو پاؤں کی جو انگلیاں ان کے اوپر وزن ڈال کے چلتا ہے، جب ایڑیاں نیچے لگاتا ہے تو وہ گر جاتا ہے. تو اس کے لیے دعا کی اپیل ہے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ اس بچے کو صحت دے، تندرستی دے، اس کی ٹانگ کا مسئلہ بھی اللہ تعالیٰ حل فرمائے، اور اس بچے کو اس کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے. اللہ کریم سارے مریضوں کو شفا عطا فرمائے. آج شب جمعہ ہے، اور آج کی رات بھی وہ رات ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، یعنی جمعے کی شب جمعہ، یعنی جمعرات کی رات. تو یہ بھی دعا قبولیت کی رات ہے. دعاؤں کی قبولیت کی اللہ کریم آپ کی اور ہم سب کی بے حساب مغفرت بھی کرے، ہم سب کے دکھ درد و پریشانی پر رحمت کی نظر فرمائے. اللہ تعالی ہمارے الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا دے، اور ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. کل ایک بار پھر انشاءاللہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک مدنی مذاکرے کے بعد لے کر حاضر ہونے کی نیت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.